اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین صلوات الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہدی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش عزا و فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بھائیوں کا یہ پرخلوص فیضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ حاضرین محفل کے مالک رزق جان مال عزت بخت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ جن مرحومین کے اصالی ثواب کے لیے بلندی درجات کے لیے ذکر پاک کا یہ اہتمام کیا گیا، مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ دشمنان عزادار دشمنان ولایت کو نست و نابود فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد تشریف آوری کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات اللہ صلی محمد۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ صاحبان معرفت حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، بلکہ درجات بلند ہوں۔ حضرت سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے جب مجلس اختتامی مراحل میں ہوتی تھی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے خالص عزادار تشریف فرما ہے اور میں اپنے بادشاہ کے خالص فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے طارق بھائی اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے کہ جس بادشاہ کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں۔ ماں حسین کے کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنی دیر پڑھنا ہے قاسم شاہ جی مرشد
وہ مجھے قرآن سے پڑھنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے وہ قرآن کی ہی تلاوت کرنی ہے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں مجھے سفر شروع کرنا ہے۔ توجہ آپ کی حاصل ہو گئی۔ دعا حاصل کرنے کے لیے چند فکرے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، بابا جی واٹ صاحب، انسانوں کو سرکار مٹی سے بنایا، پچھلے سرداروں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹی ہے میٹیریل۔ مٹی کیا ہے؟ مسکراتے رہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل میں کوئی بندہ فقط مسکرا دے 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ سیدہ کونین کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ سرکار اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، مطلب کیا ہے؟ مٹی میٹیریل۔ طارق بھائی یعنی مٹی پہلے، انسان بعد میں۔ ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے۔ مٹی پہلے، انسان بعد میں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، مطلب نور پہلے، سرکار بولیں گے تو لطف آئے گا۔ نور بابا جی پہلے، فرشتے بعد میں۔ اللہ نے جنوں کو آگ سے خلق کیا، مطلب آگ ہے میٹیریل، آگ پہلے، جن بعد میں۔ چیلنج ہے میرا، جاؤ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، سرکار محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر۔ جو بندہ عظمت مصطفیٰ سن سکتا ہے سر اٹھائے۔ سرکار سے پہلے، سرکار ملک صاحب کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ میں پہاڑ سے بڑی عظمت کی بات کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ۔ سرکار سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ فقط خدا کی ذات تھی۔ تو پھر نبیوں کے سلطان کی یہ حدیث تسلیم کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، پوری کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ پہلے وعدہ کیا ہے کہ جتنی دیر پڑھنا ہے قرآن، سرکار۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بابا جی۔ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی، جو لغت عرب ہے اس کا بھائی کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے توجہ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی دعا چاہیے، پہلے توجہ چاہیے اور دعا چاہیے۔ پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ثم صورناکم، اور پھر بہت وقت گزر جانے کے بعد صورناکم، ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ پہلے خلق پھر صورتیں، پھر آگے قرآن ہے، سر اٹھاؤ۔ ثم قال، پھر ہم نے کہا، کس سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے کہا۔ صادق بادشاہ کے پاس سوال یہ آتے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ، یعنی ہم نے تمہیں خلق کیا، سر اٹھاؤ، ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ ہم نے فرشتوں سے کہا، اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائی، میں نے فرشتوں سے کہا، لیکن یہاں پر اللہ جمع کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پہلے ہم نے تمہیں خلق کیا، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ جمع کی بات کیوں کر رہا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا اللہ قرآن میں لفظ ہم اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم 14 میں کوئی اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جسے سمجھ آئے وہ بولے۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں تو بھائیوں سے دعا لینے کے لیے آیا، سر اٹھاؤ۔ پہلے خلق پھر صورتیں، ثم قال، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا۔ راجہ صاحب کیا؟
کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سرکار سجدہ کرو۔ بابا جی سب نے کیا، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے نہ کیا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس وجہ سے نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، یہ وجہ ہے، لم یکن من الساجدین، اس وجہ سے نہ کیا کیونکہ شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جو پہلے پہنچ گئے سلام ہے، پچھلے سردار و خیرات کے لیے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے سرکار نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پیغام حق پہنچانے کے لیے افتخار حسینی یہاں پر کھڑا ہے۔ اس وجہ سے نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو سوال تو بابا قاسم شاہ جی بنتا ہے کہ چپے چپے پہ مردود نے سجدہ کیا، ایک ایک انچ پہ سجدہ کیا، پتے پتے پہ سجدہ کیا، ساتوں زمینوں پہ سجدے کیے، ساتوں آسمانوں پہ سجدے کیے، 4,000 سال کا سجدہ، 6,000 سال کا طویل ترین سجدہ مردود نے انجام دیا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لم یکن من الساجدین، شیطان سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور پروردگار کس کی مانو؟ آواز خدا بندی آئی، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، میری حجت کا تو منکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دعا چاہیے مجھے جو حجت پہ بولے ہو۔ سیدہ کونین کسی کا محتاج نہ فرمائے، آواز خدا بندی آئی، کیا فائدہ، بات آگے ہے، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، کیا فائدہ مجھے جھکنے کا، یہ میری حجت کا منکر ہے، یہ میری حجت کا منکر ہے، یہ میری حجت کا منکر ہے۔ پورے والا والوں کس کا منکر ہوا؟ اللہ کی حجت کا۔ طارق بھائی کون سی؟ پہلی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کی حقیقت کیا ہے؟ سر اٹھاؤ، آدم کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پسینے کا فقط ایک قطرہ۔ تو پھر نوکر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے، ارے جو محمد کے پسینے کے فقط ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان ہوتا ہے، جو محمد کے خون کا منکر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سرکار اتنا سستا علی نہیں بابا جی کہ لوگوں کی منتیں کرتے پھرے کہ علی کو مان، علی کو مان۔ اتنا سستا علی نہیں، بلکہ اتنا مہنگا ہے آپ کا اور میرا مرشد علی کہ اللہ نے اس وقت تک سرکار اپنے حبیب محمد کو علی نہیں دیا جب تک محمد نے جھولی پھیلا کے علی مانگا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو۔ محمد نے جھولی پھیلا کے علی کو، اور دیکھیں ہم پر اعتراض، یہ جو شیعوں نے علی پہ قبضہ کر لیا ہے، شیعوں نے علی پہ قبضہ کر لیا، ہر وقت علی علی، ہر وقت علی علی، ہر وقت علی علی۔ دیکھیں بھائی ہمارے حصے میں بابا جی بھٹ صاحب بھائی جان، ہمارے حصے میں علی آیا ہی کہاں ہے؟ ہمارے حصے میں آئی ولایت علی، اور نہ جتنا بھی علی ہے اور عالم امکان میں ممکن ہے، عالم امکان میں ممکن ہے، وہ اللہ اور رسول نے 16 رجب کو خود میں تقسیم کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے کا سارا علی اللہ اور مصطفیٰ نے خود میں 13 رجب کو علی کی آمد، ایک جملہ سنیے، 13 رجب کو سرکار وسیم بھائی علی کی آمد، 16 رجب کو بلا تشبیہ رحلے نبوت پر ناطق قرآن، سرکار رحلے نبوت پر
علی شہنشاہ ناطق کے قرآن وہ بولا، توجہ بھائی، وہ بولا جو بولتا ہی علی کے ذریعے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، سدا سلامت رہے. وہ بولا طارق بھائی جو بولتا ہی علی کے ذریعے، جو سنتا ہی علی کے ذریعے، جو دیکھتا ہی علی کے ذریعے. کیا کہا؟ آنکھیں میری ہیں. کیا کہا؟ بات آگے ہے. آنکھیں میری، عین اللہ علی، ید اللہ ہاتھ میرے ہیں، کان میرے ہیں، چہرہ میرا ہے، دل میرا ہے. توجہ بھائی، اب علی نبیوں کے سلطان نے سوچا کہ چہرہ بھی اس کا، ہاتھ بھی اس کے، کان بھی اس کے، زبان بھی اس کی، دل بھی اس کا. سر اٹھاؤ نبی، بسم اللہ آؤ جی، 2 لمحے لاؤ سرکار. بسم اللہ. حضور نے اپنے پاس لایا اس وقت اللہ دی آواز آئی ہے، اے میرے پیارے محبوب آیا میرے گارے میں درو کے عین اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا اپنے دیر نہ رلاؤ. سبحان اللہ. آیا میرے گارے میرا بھی حصہ ہے. جی بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. نبیوں کے سلطان نے، چلے آپ کی بات کو بڑھاتے ہیں سرکار. سرکار عین اللہ علی، ید اللہ علی، وجہ اللہ علی، لسان اللہ علی، دم اللہ. دم اللہ اسے کہتے ہیں اللہ کا خون. دم اللہ اللہ کا خون. سر اٹھاؤ، جاؤ مرضی کے عالم سے جا کر سوال کرو کہ خون کا اگر ایک قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے نماز ہو جائے گی؟ مولانا نے یہی کہنا ہے کہ نہیں ہوتی. سر اٹھاؤ. تو پھر ایک فیصلہ کرنے لگے ہیں. 19 رمضان، اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے، وجہ اللہ کون؟ علی. ید اللہ کون؟ علی. لسان اللہ کون؟ علی. جنب اللہ کون؟ علی. لسان اللہ کون؟ علی. دم اللہ کون؟ علی. شریعت کا اصول اور قانون ہے کہ ناخن کی پوشت سے زیادہ خون اگر سرکار کپڑوں پہ لگ جائے، جب تک خون کو نہ دھویا جائے، کپڑے پاک نہ کیے جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. 19 رمضان کو ضرب چلی، لٹ پٹ کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مجتبی، پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز، واجب قربتاً اللہ. نہ شریعت نے ٹوکا، بیدار ہونا خدا کے لیے، نہ شریعت نے ٹوکا، نہ فقہ نے روکا. تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی. علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے چاہو. اللہ اکبر. سرکار وجہ اللہ کون؟ علی مولا. لسان اللہ کون؟ علی. جنب اللہ کون؟ بولو. حالانکہ شریعت کا قانون ہے، جبلت، حیت اور طبیعت کا قانون ہے طارق بھائی کہ بچے کی شکل، بابا جی دعا فرمائیں گے، بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے، بولو، بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے یا باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ جاتی ہے یا نانا پہ جاتی ہے. یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے، سورت رحمان کی ہے، جبلت کا قانون ہے. بچے کی شکل ماں پہ یا باپ پہ یا دادا پہ یا نانا پہ، یہ بچے کی شکل ابو طالب علیہ السلام کی چلی گئی ہے. اللہ پر یہ وجہ کون سے؟ یہ مسئلہ ہمیں سائنس نے سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر اس ماں کو سرکار مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گود ہری ہونے والی ہو، بی بی تو صاحب اولاد ہونے والی ہے، اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر. اثرات تیرے آنے والے بچے پہ ہوں گے، یعنی جیسے تیرے شوہر کا رنگ ہے ویسے آنے والے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے، جیسے اس کے خد و خال ہے ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے، بازار سے خوبصورت بچے کی تصویر لے، اپنے گھر میں سجا دے، صبح اٹھنے کے فوراً بعد کسی چیز کو بھی دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو غور سے دیکھا کر. اثرات آنے والے تیرے اس بچے پہ ہوں گے، یعنی جیسے تصویر والا بچہ ہوگا ویسے آنے والے تیرے بچے کا رنگ ہوگا، جیسے اس کی آنکھیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں، جیسے اس کے خد و خال ہو ویسے تیرے بچے کے
خد و خال ہوں گے. اے ابو طالب علیہ السلام کا نمک کھا کھا کے ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں اور بے ایمانوں کی اولادوں، اللہ چاہتے یہ عمران اور رحمان میں یہ مشابہت کیا تھی؟ علی کی ماں دیکھتی عمران کو رہی، بیٹا یزدان پہ چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے، خدا سلامت رہو. بسم اللہ توجہ ہے کہ علی علیہ السلام مسجد کوفہ. ایک بات کر دو سرکار بابا جی، کیونکہ آج کی جو روز ہے 7 دسمبر یوم وفات سلطان العلماء استاد ذی وقار سرکار علامہ جناب غضنفر عباس توسوی صاحب، ممبر کی تاریخ میں، اس ممبر کی تاریخ میں عربی میں خطبات پڑھنا حضرت علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب نے شروع کیے. پاکستان برے صغیر کی سرزمین پر پہلا بندے سرکار، انہوں نے یہ شروع کیے. اجازت ہو تو ایک جملہ ان کی بلندی درجات کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں. سرکار وسیم بھائی، مسجد کوفہ ممبر اعظم ممبر ابیض پر علی شہنشاہ تشریف فرما ہے. شام والے، حجاز والے، مکہ والے، مدینہ والے تیل دھرنے کی جگہ نہیں، سرکار علی شہنشاہ کے سامنے ہجوم. علی شہنشاہ فرماتے ہیں دنیا والو تم کیا سمجھتے ہو؟ بابا جی دعا فرمائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو بزرگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی پیغام پہنچانا ہے، میں علی فقط 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نازل ہوا ہوں. جو علی نے بات کی ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، سر اٹھائیے گا. مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے کعبہ دل میں علی ہے، رزق نجف سے اور سانس کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کرے. کہ سرکار مولا فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی 13 رجب کو محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نازل ہوا؟ نہیں. علی شان فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان القرۃ بعد القرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ. کچے پکے میدے والے کو چھٹی اٹھ کے چلا جائے. علی شان فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان القرۃ بعد القرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ. انا صاحب الرجعات والقرات، انا صاحب الصولات والنقوات وصاحب الدولات عجیبات. انا قرن من حدید عبد اللہ، انا اخر رسول اللہ، انا امین اللہ وخازنہ وعیب قصرہ وجہ مزانہ وسیلاتہ. انا اسماء اللہ الحسنى وامثال العلیٰ وآیتہ الکبریٰ. انا الحاشر الی اللہ، انا اسکن اہل الجنۃ الجنہ واہل النار النار. ازوج اہل الجنۃ الجنہ سخرت لاصحاب الرعد والبرق والظلم والانوار والریاح والجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی شہنشاہ فرماتے ہیں جنہوں نے عربی سنی ہے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، لیکن کسی کو بھی اس دست میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے لگا. میں 2 جملوں کا ترجمہ کر کے آپ سے خیرات حاصل کرنا چاہتا ہوں. علی شہنشاہ بابا قاسم شاہ جی فرماتے ہیں تم یہی سمجھتے ہو کہ میں علی فقط 13 رجب کو ارے محمد کا جانشین بن کے بیت اللہ میں نہیں. فرماتے ان علی القرۃ بعد القرۃ والرجعۃ بعد الرجعۃ، انا صاحب الرجعۃ والقرات. علی فرماتے ہیں ارے آدم سے لے کر اور محمد تک اور محمد سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلیں بدل بدل کر آنے والا میں علی ہوں. جیو ماں حسین کی صدا سلامت رکھے. جنہوں نے مشکل بات بھی بولے ہو صدا سلامت رہو. ہر دور میں بولو، ہر دور میں شکلیں بدل بدل کر آنے والا میں. انا صاحب الرجعات والقرآت، انا صاحب الصولات والنقوات. اور جس جملے کے لیے میں نے محنت کی اس کی طرف سفر کروں. جو جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں سرکار بات آگے وہ راز سر اٹھاؤ. سرکار انا قرن من حدید عبد اللہ، اللہ کے عجیب عجیب خزانوں کا خزانچی میں علی، اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی.
اللہ کا چھپا ہوا جسے اللہ نے چھپایا ہو، مولوی کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حد بندی کرے، سر اٹھا. اللہ کا چھپا ہوا راز میں علی ہو. اور علی بادشاہ فرماتے انا قرن من حدید عبد اللہ انا اخر رسول اللہ. اور دنیا والوں تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم رسول کی جوتی اٹھانے والے، میں رسول کا بھائی ہوں. بات آگے ہے، بات آگے ہے، بات آگے ہے. انا قرن من حدید عبد اللہ انا اخر رسول اللہ. طارق بھائی ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. راجہ صاحب میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. سر اٹھا کے نوکر کا فکر وصول کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ امیر المومنین کا جملہ ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں انا 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 اسماء اللہ الحسنی. جس جملے کے لیے میں نے کہا کہ کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے یا کان میں انگلیاں ڈالے، نہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ جلے. انا قرن من حدید عبد اللہ انا اخر رسول اللہ. اور علی بادشاہ نے فرمایا انا اسماء اللہ الحسنی، انا اسماء اللہ الحسنی. جسے ترجمہ آتا ہے وہ لطف لے، لیکن جسے نہیں آتا میں پڑھنا چاہتا ہوں. انا اسماء اللہ الحسنی، انا اسماء اللہ الحسنی. بھولا نہیں ہو بلکہ لطف لے رہا ہوں. انا اسماء اللہ الحسنی، انا اسماء اللہ الحسنی. علی بادشاہ فرماتے دنیا والوں میں وہ علی ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنی عطا کیے. پھر سوچ اور سمجھ اور بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر. ارے کیا کہا انا اسماء اللہ الحسنی. میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے اسماء حسنی عطا کیے. تو پھر جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے چاہو علی. بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر. انتہائی واجب عزت احترام شخصیت برادری ذی وقار ذاکر اہل بیت کا قصائد جناب غلام اصغر بلوچ صاحب تشریف لیا. ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ توجہ ہے سرکار؟ پیر وہ بناؤ بس سرکار، پیر وہ بناؤ بابا جی آ جائیں کہ جن کی عزت کروانے کے لیے کسی بھی اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے؟ پھر ایسے بناؤ سرکار کہ جن کی عزت کروانے کے لیے کسی بل کی محتاجی سرکار نہیں ہونی چاہیے. کیوں سرکار؟ ہمارے پیر وہ نہیں جو کسی ایم این اے کے محتاج ہوں، انہوں نے اپنی پائیے سرکار. ہمارے پیر وہ نہیں جو کسی ایم پی اے کے محتاج ہوں، جو کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہوں، جو کسی اسمبلی کے محتاج ہوں، جو کسی دستخط کے محتاج ہوں، جو کسی صدر کے محتاج ہوں یا وزیر اعظم کے محتاج ہوں. کیوں؟ کیونکہ بورے والا والو ہمارے پیر بابا جی مجاہد شاہ جی وہ ہیں جو بولے تو قرآن. بیدار ہونا خدا کے لیے. میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. ہمارے پیر بابا جی کون ہیں؟ ہمارے پیر سرکار کون ہیں؟ ہمارے پیر بھائی کون ہیں؟ مجھے دیکھو ہمارے پیر کون ہیں؟ جو بولے تو قرآن، جو کروٹ بدلے تو قرآن، جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، جو انگوٹھی زکات میں دے تو قرآن. ہمارے پیر کون ہیں؟ جن کی عزت کے ترانے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں، جن کی طہارت کے بل اللہ نے قرآن میں پاس کیے ہیں اور اسے قرآن کا حصہ بنا ڈالا. ہمارے پیر کون ہے؟ سر اٹھائیے گا. ہمارے پیر بورے والا وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں پیر قاسم شاہ جی اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پچھلے سرداروں ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ہمارے پیر بھائی وہ ہے، مجھے دیکھو، ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعم الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے پیر بھائی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے بھائی قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک. اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو نہیں سن سکتا قرآن. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہمارے پیر بڑھ صاحب وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے تعریف ہے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے پیر بابا جی وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے راجہ صاحب قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھ کے کہا سر اٹھاؤ قصیدہ پڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ہمارا پیر علی وہ ہے جس کا بل اللہ نے پیش کیا ہے اور پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ رسالت میں اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے. بل کیا کہا فرمایا پہنچا دے علی کی ولایت کو وان لم تفعل اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالته گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. پھر سوچ تو صحیح کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان ارے نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے جاؤ علی. مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. سید بسم اللہ علی ولی اللہ. مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں. بس عبادت کی تکمیل کے لیے زادار میرے بھائی تشریف فرما ہے. سیدہ کونین سب کے سفر بے خطر فرمائے. زاداروں کی مالک محافظت فرمائیں. حسین کے بس دو جملے مجھے کہنے ہیں. حسین کے اس بیٹے کی غربت کے دو فکرے جس کے بارے میں آج تک علماء جی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر بادشاہ سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی عالیہ کو تھی. جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں تو حسین کی علی اکبر کی غربت پہ ہائے کر کے روئے ہو. کسی کو یقین نہ ہو، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر
کتنے پیارے تھے حسین کو. عزاداروں میری جانب دیکھنے ایک جملہ سننا. حسین مولا مجھے وہ فکرے پڑھنے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں. حسین مولا نماز تہجد کا مصلی بابا جی اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر بادشاہ کا جھولا ہوتا تھا. جزاک اللہ حیدر کے رونے والوں. سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جہاں علی اکبر بادشاہ کا بابا جی جھولا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز کئی بوسے علی اکبر. جزاک اللہ ہائے کر کے رونے والوں. ہو سنی شیعہ بھائیوں کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. 2 جملے سنو میں ممبر بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہو عزاداروں کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر بابا جی سید بادشاہ اللہ مجھے معاف کرنا کہ علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. عزاداروں کربلا سے لے کے بابا جی شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی. ہم ماتمی اور شمر کو بڑا غصہ آیا. اس ظالم نے مولا علی اکبر کے سر کو بلا تشبیہ اٹھایا ایک صندوق میں بند کر دیا. ماتمی اور صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا. شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہا. جزاک اللہ ہر بندہ ہے میں شامل ہو جائے. سیدات کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ہو ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے. ہو سنی شیعہ بھائی صبح ہوئی صندوق کو کھولا. جی پوری دنیا نے طارق بھائی دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے رو کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے. جزاک اللہ. میری جرات نہیں ہے میں مکمل اکبر پڑھ سکوں اور آپ برداشت کر سکے کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے, وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. آخری روایت علامہ مہدی بحر العلوم وہ عالم دین گزرے جنہوں نے 25 یا 40 اشرے اصغر بھائی قبر حسین پہ پڑھے. ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے. کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا. علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا. عزادارو ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسال پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک ظاہر نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی اس قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا. اور رونے والوں واسطہ بہت بڑا. علامہ مہدی انکار کر نہ سکا. وہ ماتمیوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے خدام دوڑ کے آیا آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ. علامہ مہدی ممبر چھوڑ. تڑپ کے کہتے کیا میں نے غلط پڑھا ہے. کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے. وہ حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا. وہ حسین کی قبر سے تازہ خون. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم.